آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ پر پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، ایران اور اسرائیل آمنے سامنے آ گئے۔ ایران نے اسرائیل پر قیامت ٹوٹ دی۔ اسرائیل کے بن گوریون ہوائی اڈے دھماکوں سے گونج اٹھے، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اسرائیل میں چیخو پکار، قیامت خیز منظر، سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ ایران نے اسرائیل سے بدلہ لے لیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایران سے محبت کرتے ہیں اور ایرانی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی بمباری کرنے کے بعد ایران نے اسرائیل پر قیامت ڈھا دی۔ ایران نے اسرائیل پر قیامت خیز منظر جاری کر دیا۔ اسرائیل کے بن گوریون ہوائی اڈے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ اس کے علاوہ ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ تفصیلات دیکھی جائیں تو بن گوریون ہوائی اڈے قریب گزشتہ روز اچانک تابڑ توڑ حملے ہوئے، جس کے بعد قریبی مکانات اور عمارتیں نیچے آ گریں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ لگنے کی وجہ سے موشاو گاؤں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ آگ بجھانے والے عملے کے اضافی دستے جائے وقوع پر پہنچ چکے ہیں۔ پولیس نے آگ لگنے والے مقام کے آس پاس کے مکانات سے رہائشیوں کو نکالنے کے لیے اقدامات کیے۔ آتش زدگی سے متاثرہ علاقے کے آس پاس اسرائیلی فوج کا ہیلی کاپٹر بھی مسلسل محو پرواز کرتا رہا۔ آتش زدگی کے بعد قصبے کے تمام داخلی راستے بند کر دیے گئے۔ شہریوں کو ہدایات کی گئی کہ وہ آگ سے دور رہیں۔ اسرائیل میں جبل میرون کے مقام پر ایک پل پر بھگدڑ مچنے سے 44 سے زیادہ اسرائیلی جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ گزشتہ روز ہونے والے حادثے کے فوری بعد جائے وقوع پہنچے، جہاں شدید غم و غصے میں ابھرے۔ اسرائیلیوں نے ان کا گالیوں سے استقبال کیا۔ نفتالی بینٹ جب اپنے اسٹاف کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں شدید برہم اور مشتعل افراد نے نفتالی بینٹ پر شدید لعن طعن کی اور انہیں گالیاں تک دیں۔ اس کے علاوہ سلامتی خطرات برخوردار کرنے کے باوجود ایرانی سپریم لیڈر کے خصوصی مندوب عبداللہ حاج صادقی نے کہا ہے کہ اسرائیل پر راکٹ حملے ایرانی وفادار تنظیمیں کر رہی ہیں، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق پاسداران انقلاب میں خامنہ کے ایل جی کا کہنا تھا کہ حالیہ ایام میں اسرائیل پر ہونے والے راکٹ حملوں میں ایرانی وفادار گروپ شامل ہیں جو خطے میں ایران کی پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عبداللہ صادقی کا کہنا تھا کہ اسرائیل پر داغے گئے راکٹ کسی ایرانی اڈے سے نہیں چھوڑے گئے، بلکہ ان کے لیے بیرون ملک اسلامی انقلاب کے اڈوں کو استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کا اشارہ بیرون ملک سرگرم عسکری گروپوں اور ملیشیا کی تنظیمیں شامل ہیں، جن میں فلسطین کی حماس اور لبنان کی حزب اللہ، جبکہ عراق کی الحشد اور یمن کی حوثی جماعت شامل ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر متعدد درجنوں راکٹ بم برسائے گئے۔ مقامی اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی جوہری پلانٹ کے قریب پراسرار نوعیت کے دھماکے ہوئے۔ وائٹ ہاؤس نے گزشتہ منگل کو ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے میزائل اور ڈرون طیاروں سے ہونے والے حملوں کے خلاف کارروائی پر متفق ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملکی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے رپورٹ کے مطابق فضائی حملوں سے ہلاکتوں کی فوری اطلاع اب تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور ایران باز رہیں، ایسے خطرناک حملے ان کے لیے خطرہ ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور ایران نے اگر مزید اس طرح کی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی تو دونوں ممالک پر سخت ترین بندیوں کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے گزشتہ 18 ماہ کے دوران ایرانی جوہری ٹھکانوں کے خلاف 3 بڑے حملے کیے ہیں۔ ان کارروائیوں میں خفیہ ایجنسی موساد کے 1000 کے قریب افراد نے شرکت کی۔ یہ کارروائیاں اعلیٰ ٹیکنالوجی کے ہتھیاروں کے ذریعے انتہائی باریک بینی سے انجام دی گئیں۔ ان میں ڈرون طیارے، کوائڈ کاپٹر، تہران میں خطرناک ترین ٹھکانوں یعنی ایرانی جوہری پروگرام کی تنصیبات کے اندر اسرائیلی جاسوس شامل ہیں۔ یہ بات امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی خصوصی رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ اخبار کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے
گزشتہ ہفتے تہران کے حوالے سے نئی پالیسی پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تہران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کی جارحیت کا جواب ایرانی اراضی پر خفیہ ضربوں کے ذریعے کی گئی۔ اس کے علاوہ نیو یارک پوسٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے تقریبی کارروائیوں کی کوششیں شروع ہوئیں اور اس دوران ایران میں ایک محفوظ ترین جوہری تنصیب نیتنز میں سینٹریفیوجز کے ایرانی مرکز میں پراسرار دھماکے ہوئے۔ اس دھماکوں نے ایرانیوں کو حیران کر ڈالا۔ حقیقت تو اس تنصیب کی تجدید کی جا رہی تھی اور اسرائیلی ایجنٹوں نے خود کو تعمیری مواد کا تاجر ظاہر کر کے ایرانیوں کو اس پر حملے کروائے۔ اس کے علاوہ بعد ازاں اگلا اثر مداف کا اگلا ہدف کارج تھا۔ یہ تہران کے شمال مغرب میں 30 میل کی دوری پر واقع ہے۔ یہاں سینٹریفیوجز ٹیکنالوجی کی ایرانی کمپنی ٹیسا موجود ہے۔ گزشتہ کئی ماہ کے دوران میں اسرائیلی جاسوسوں اور ان کے ایرانی ایجنٹوں کی ٹیموں نے ایک مسلح کواد کاپٹر اسمگل کیا۔ یہ وزن میں ایک موٹر سائیکل کے برابر ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس کواد کاپٹر کو پرزہ کر کے اسمگل کیا گیا یہاں تک کہ اس کے استعمال کا وقت آ گیا۔ رواں سال 23 جون کو کواد کاپٹر کے پرزوں کی اسمگلنگ کی گئی اور اسے ٹیسا کمپنی کے مقام سے 10 میل کی دوری پر منتقل کر دیا گیا۔ موساد نے اس کواد کاپٹر کے ذریعے کمپنی میں زوردار دھماکہ کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ تمام کارروائیاں اس دوران میں کیں جب ویانا میں ایرانی جوہری معاہدے کے حوالے سے مذاکرات جاری تھی اور رپورٹوں کے مطابق اسرائیل ان کارروائیوں میں امریکہ یا کسی اور ملک کی معاونت میں شامل نہیں رہی ہے اور ایسے خطرناک ترین حملے کیے گئے ہیں کہ اب ان کا نقصان کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ تابڑ توڑ یمن میں بھی عرب اتحاد نے بھی حملے کیے ہیں اور ایسے خطرناک ترین حملوں کا جواب ایران اب ہر صورت دے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ اب ان حملوں کا جواب دیا جائے۔ اس کے علاوہ امریکی بحریہ نے بھی ایران پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ امریکی وزارت انصاف نے آج روز بتایا ہے کہ بحیرہ عرب میں ایرانی ہتھیاروں کی 2 کھیپوں کو ضبط کیا گیا۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ضبط کیے گئے ہتھیاروں میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے 171 میزائل اور 8 بختر بند شکن میزائل شامل ہیں۔ یہ اسلحہ یمن میں حوثیوں کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ وزارت انصاف کے مطابق ایرانی ہتھیاروں اور تیل کی ضبطی 2020 کے مختلف حصوں میں عمل میں آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی بحریہ نے مذکورہ ہتھیار بحیرہ عرب میں اپنی معمول کی سیکیورٹی کارروائیوں کے دوران میں 2 بحری جہازوں سے برآمد کیے۔ وزارت انصاف کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہتھیار ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے یمن میں حوثیوں کے لیے بھی بھیجے جا رہے تھے۔